السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی قدر، رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے بہت بڑی خصوصیت رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر قدر والی رات، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی ہے۔ قدر والی رات شریعت اسلامیہ میں، ہمارے اسلام میں اس کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف اس رات کے نام ہیں۔ آئیے اس کے فوائد اور اس کے فضائل پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں 3 مقامات پر اس مقدس رات کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ پہلا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے اس کتاب مقدس کو اس لیلہ مبارکہ کے اندر ببرکت رات کے اندر نازل فرمایا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، بعض علماء کرام نے اس آیت کریمہ کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، جبکہ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ قرآن مقدس کو جو اللہ نے جس مبارک رات میں اتارا ہے، وہ مبارک رات رمضان المبارک کی رات ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے، اور پہلے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا ہے۔ تو وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کا تیسرا مقام اللہ رب العزت 30ویں پارے میں فرماتے ہیں، سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے اس کتاب مقدس کو، قرآن مجید فرقان حمید کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو وہ قدر والی رات جو ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان آیات سے مراد شب بارات نہیں ہے جو 15 شعبان کو منائی جاتی ہے، بلکہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اور آئیے اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو شب قدر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ فیصلوں کی رات ہے، اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، انسان کے تمام تر معاملات کے فیصلے سے شب قدر کے اندر کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے، اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ اس رات کے اندر کی جانے والی عبادت کی فضیلت، مرتبہ اور مقام ہے۔ ایک شخص 1000 سال عبادت کرے اور دوسرے شخص کو لیلۃ القدر میسر آ جائے، وہ لیلۃ القدر کو پالے، تو ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے۔ تو یہ فضیلت بھی لیلۃ القدر کو میسر آئی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، سیدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر، قدر والی رات کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس شخص کے پہلے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے،
ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس شخص کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے قرآن مقدس کے اندر اس شخص کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جس شخص نے توبہ کی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی لیلۃ القدر کو میسر آئی۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے اور بہت سارے فوائد ہیں، جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس لیلہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ہمارے بعض سامعین، ہمارے بعض مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں معروف ہیں کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں، ان کا حال حوال لیتے ہیں، بعض دفعہ فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے ان باتوں کا وجود شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ بس تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح جو ہے وہ آسمان سے ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو ہے دوسری حدیث مبارکہ کو اگر ساتھ ملا دیں تو اللہ رب العزت کے جب فرشتے آتے ہیں تو کرتے کیا ہے، من تما قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کے فرشتے زمین پر جب اترتے ہیں تو وہ ان مجالس کو جو ہے نا تلاش کرتے ہیں جن مجالس کے اندر ہے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جن مساجد کے اندر لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، حدیث مبارکہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے نا حاصل کرنے کا، سمجھنے اور سمجھانے کا جہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، فرشتے ان مجالس کو، ان محافل کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر فرشتے جو ہے نا ان کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور پھر ان خوش نصیبوں کا ذکر اللہ رب العزت عرش بریم پر اپنے فرشتوں کے اندر کرتے ہیں جو لوگ زمین پر اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فضیلت بھی میسر آ جائے گی جب ہم لیلۃ القدر کے اندر عبادت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر خود کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بالکل جو ہے نا مختص کر دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کمر بند ہو جاتے تھے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرنے کے لیے، اور پھر آپ نے حکم دیا باقاعدہ طور پر لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے نا اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے کون سی؟ بعض ہمارے عرف کے اندر یہ چیز ہے کہ 27ویں رمضان ہی لیلۃ القدر ہے، اور اسی تناظر میں ہمارے پورے وطن عزیز کے اندر لیلۃ القدر 27ویں رمضان کو سمجھتے ہوئے محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجالس کا، دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ آج لیلۃ القدر ہے، آج قدر والی رات ہے، عبادت کرو، اس طرح کے سارے معاملات۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے صرف 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر جو ہے نا وہ ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو خاص نہیں کیا، بلکہ شریعت اسلامیہ ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ آئیے صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، رسول محترم شفیع معظم رحمت دو عالم اعلی حضرت سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر اواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو یعنی قدر والی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ ان میں سے 21ویں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف 27 ہی خاص نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت
اور شریعت اسلامیہ حضرت انسان کو، مسلمان کو، اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق اور ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اور یہ ذوق اور شوق ہمارے اندر کس طرح آئے گا؟ جب ہم ان 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے مساجد میں آئیں گے، اپنے گھروں میں عبادت کریں گے، تو پھر ان کو تلاش کریں گے تو ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر ہم اس کو 27ویں رات کے ساتھ ہی خاص کر دیں اور اس طرح، تو پھر جیسے یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے کہ لوگ صرف 27ویں رمضان کو ہی مسجدوں میں آتے ہیں، تھوڑی دیر بیان سنا، بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لوگ عبادت کا وہ جذبہ نہیں رکھتے۔ لہٰذا ہمیں صرف 27ویں کو ہی خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت اسلامیہ کے جو ہے نا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان المبارک کی آخری 5 تاک راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم تلاش کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول مبارک ہے کہ وہ آخری 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آخری 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہاں قابل ذکر ہے، قابل غور ہے کہ بعض دفعہ ہمارے مسلمان بھائی شب بیداری کا اہتمام تو کرتے ہیں مساجد کے اندر، لیکن شب بیداری کرتے ہوئے وہ زیادہ وقت جو ہے نا گفتگو میں، اپنے نجی معاملات میں، دنیا داری کی باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کریں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے شب بیداری کر رہے ہیں یا گھر میں شب بیداری کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، لمبا لمبا قیام کیا جائے، رکوع کیے جائیں، لمبے لمبے سجدے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیے جائیں، کثرت کے ساتھ دعا کی جائے اور بخشش اور مغفرت کا سوال کیا جائے۔ اور تاک راتوں کے اندر سیدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاک راتوں کے اندر خصوصاً اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں اور آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی، قبر، حشر اور نشر کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمام برائیاں، ترقیاں، خوبیاں اور کامیابیاں اللہ رب العزت ہمارے مقدر میں فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔